الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 21واں سبق پڑھنے لگے ہیں۔ آدمی کی عادات میں سے، اس کے طور طریقے میں سے ایک عادت یہ ہے کہ کبھی وہ مہمان بنتا ہے، کبھی وہ میزبان بنتا ہے۔ تو اس مہمانی کے طور طریقے کو، اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنے ہی اختیار کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق اس کے تقاضے پورے کریں گے تو پھر یہ عادت ہی رہے گی، اس میں عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر یہ اپنا معمول پورا کریں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو سنت کی اتباع کی نیت کر لینا، دوسرا وہ طور طریقے اپنانا جو ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے۔ ان میں سے 2 قسم کے آداب یہاں لکھے ہیں، میزبان سے متعلق آداب اور پھر مہمان سے متعلق آداب۔ سب سے پہلے میزبان سے متعلق آداب ہیں کہ میزبان کو یہ چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرے، اس کو اچھے طریقے سے قبول کرے۔ استقبال قبول سے نکلا ہے، اس کے سامنے خوشگوار طریقے سے پیش آئے، اس کو مرحبا کہے، اس کو خوش آمدید کہے، اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی بیٹی جب آپ کے پاس آیا کرتی تھی تو کہتے تھے مرحبا بابنتی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری بیٹی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو اس طرح استقبال کرنا یہ مہمان کا، میزبان کا حق بنتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مہمان نوازی میں جو کچھ بھی خدمت کر رہا ہے اس کو مہمان کا حق سمجھ کر وہ ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق بنتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے حق مقرر کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی سمجھ کر یہ حق ادا کرنا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مہمان نوازی میں مہمان کے پوچھنے پر یا اس کے طلب کرنے کا انتظار نہ کرنا بلکہ از خود خدمت شروع کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے پاس 2 فرشتے آئے انسانی شکل سے۔ جب ان کے پاس پہنچے، آئے تو تھے ان کے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل میں ان کو بھیجا۔ وہ آئے اور سلام لیا، سلام لیتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ پورے بچھڑے کا گوشت بھون کر ان کے سامنے انہیں لا کر پیش کر۔ یہ از خود خدمت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں جو پچھلے واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو اس لیے یہ آداب میں سے اور حقوق میں سے حق بنتا ہے کہ از خود خدمت شروع کر دے۔ اگر بے تکلفی ہو یا مہمان کی طبیعت کا پتہ ہو کہ وہ بیمار رہتا ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس وقت کون سی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، میں وہ نہ لے کر آؤں بلکہ وہ چیز لاؤں جو آپ کو فائدہ دے۔ تو یہ بے تکلف میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ صحت مند ہے، اس میں پرہیز نہیں چل رہی
پھر دیر نہیں لگانی چاہیے اور مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنی لسان سے زیادہ تکلف نہ کرنا، کیونکہ اس سے اپنے آپ کو بھی آدمی پریشان کرے گا اور پھر مہمان کے بار بار آنے سے مہمان بھی محسوس کرے گا۔ اس لیے تکلفات سے ہٹ کر جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا آپ کے وسعت میں ہے، جو کچھ مہیا ہے وہی پیش کر دیا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ مہمان جب تک بھی رہے اس کے ساتھ مسلسل حسن سلوک سے ہی پیش آئے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کہ مہمان کی دل آزاری ہو۔ اور آخری اس میں ادب یہ لکھا ہے کہ جب مہمان جانے لگے تو الوداع کرتے وقت اس کے ساتھ دروازے تک چل کے آنا، یعنی کہ جہاں بیٹھے تھے وہی سلام لے کر رخصت کر دیا۔ اس کا مصنون طریقہ بیان کیا گیا ہے، ابن ماجہ میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من السنة ان يخرج الرجل مع زوجته الى باب الدار، کہ گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ چل کے آنا یہ مصنون طریقے میں سے ایک سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو الوداع کہنا۔ یہ تو ہو گئے میزبان سے متعلق۔ اس کے بعد مہمان سے متعلق کچھ آداب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر میزبان کوئی چیز پیش کر رہا ہے، کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، کچھ کھانے کو کہہ رہا ہے تو وہ دعوت قبول کر لینا۔ اگر کوئی بیماری گزر نہ ہو تو بہرحال اسے قبول کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حق المسلم علی المسلم ست وعد منهم اذا دعاك فاجبه، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان کسی مسلمان کو کچھ کھانے پینے کی دعوت دیتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ میزبان کی دعوت کو قبول کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب مہمان جائے تو وہ اس میں وہ جتنے بھی ملاقات کے آداب ہیں، اجازت کے آداب ہیں، جو ہم ملاقات کے آداب باقاعدہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اجازت کے آداب ابھی رہتے ہیں، تو وہ سارے آداب جو ہیں وہ بجا لانا، کہ اس کے اندر سارے حقوق کو پورا کرنا جو شریعت نے ہمیں ملاقات کے اور اجازت لینے کے آداب ہمیں بتائے کہ میں ان کو بجا لانا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ کھانے پینے کے آداب کا بھی لحاظ کرنا ہے، کیونکہ مہمان کو کچھ نہ کچھ کھانے یا پینے کو دیا جا رہا ہے، تو جتنے کھانے پینے کے آداب ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑے تفصیل سے، ان سارے آداب کا خیال رکھنا، انہی آداب کے ساتھ اپنے کھانے پینے کو پورا کرنا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ میزبان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل له ان يسبي عنده حتى يحمده، کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے پاس اتنی دیر ٹھہرے کہ میزبان کا حرج ہونے لگے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس کی مصروفیت کا وقت ہے، اس وقت یہ کام کرتا ہے، تو اس چیزوں کا خیال رکھنا، اتنی دیر نہ ٹھہرنا، یا پھر اسے آزاد کر دینا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ کو جو کام ہے کر سکتے ہیں، تو بہرحال اس کے لیے حرج کا باعث نہ بننا، اس بات کا مہمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آدمی اپنے ساتھ کچھ بچے بھی لے کے جا رہا ہے، جیسے فیملی ایک فیملی دوسری فیملی کو ملنے جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، تو بچوں کو یہ تربیت دینا کہ وہ اتنا ان کو کھلے نہ چھوڑ دینا کہ ان کی چیزوں کو ضائع کرتے پھریں۔ گھر میں تو اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کی آدمی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، مہمان ہونے کی صورت میں میزبان بھی شرماتا ہے کہ اب مہمان بچے ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، لیکن یہ مہمان پر یہ حق بنتا ہے کہ میزبان کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے
اپنے بچوں کو تربیت دے تاکہ وہ میزبان کی چیزوں کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح چھٹا مہمان پر یہ حق بنتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد وہ اپنے میزبان کا شکریہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کو شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی کبھی شکر ادا نہیں کرے گا، یعنی وہ شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی کوئی آدمی کو احسان کرتا ہے، میزبان آپ کے ساتھ مہمان نوازی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا یہ مہمان پر حق بنتا ہے میزبانی کا۔ سب سے پہلے میزبانی کا جو عمل بڑے اہتمام کے ساتھ شروع کیا اس کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا کہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کھانے کے وقت انتظار کرتے تھے، کھانا مہیا ہوتا تھا، اس کے باوجود کھاتے نہیں تھے بلکہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ ایک دفعہ ایسا ہی انتظار کر رہے تھے کہ ایک ان کو اجنبی آدمی ملا، اس کو لا کر اپنے ساتھ بٹھایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کون ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا کہ تم میرے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ دیکھو اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، 50-60 سال یا اتنا عرصہ اس نے زندگی گزاری ہے، یہ آج تک میرے رزق میں سے کھا رہا ہے، مجھے جانتا نہیں، میرا نام نہیں لیتا، تو میں اسے کھلا رہا ہوں اور آج آپ کو صرف ایک کھانا کھلانا پڑ گیا ہے تو آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو یہ جب بات سنی تو فوراً باہر دوڑے اور اسے پکڑا، کہا بڑی مہربانی آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے وجہ بتائیں کہ پہلے مجھے نکالا کیوں تھا، اب مجھے اتنی منت سماجت سے لے کر کیوں جا رہے گا۔ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا۔ تو اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو رب مجھے اتنی دیر سے رزق ملا رہا ہے اور ایک دفعہ دسترخوان سے اٹھانے پر اپنے خلیل کو بھی اس بات پر سمجھا رہا ہے، وہ کتنا قریب رب ہے، وہ یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا، اس نے وہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھایا۔ تو ایسے مہمان نواز ہونا چاہیے کہ دوسروں کے اسلام کا سبب بنے، دوسروں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری عادتوں کو عبادت میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔